افغان طالبان نے امارت اسلامیہ افغانستان کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تمام ممالک سے اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کسی ملک سے تجارت معطل نہیں کی، افواہیں بے بنیاد ہیں۔ برطانوی راج سے آزادی کے 102 سال مکمل ہونے پر امارت کے قیام کا اعلان کرتے ہیں۔ طالبان رہنما وحید اللہ ہاشمی نے مستقبل کی حکومت کے خط و خال بتا دیے۔ کہا افغانستان میں جمہوریت کی بجائے شرعی قوانین پر مشتمل اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر منصور خان کی حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات۔ سیکورٹی صورتحال، عالمی اور علاقائی تناظر میں سیاسی عمل شروع کرنے پر گفتگو۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے بھی ملاقات کی تصویر شیئر کی۔ لکھا دیرپا استحکام اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان وفد پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا خیال رکھیں۔ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ کا ٹویٹ۔ لکھا طالبان کی جانب سے خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ وہ کابل کے شہریوں کے لیے سیکیورٹی کا پورا انتظام کریں گے۔ وہ سیاسی رہنماؤں کی مدد اور حمایت چاہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر افغانستان سے افواج کے انخلاء کا دفاع۔ افغان حکومت اور فورسز پر بھی تنقید۔ کہا 3 لاکھ افغان فوج کو مسلح کیا، تربیت دی، مگر وہ ہار مان گئے۔ افغانستان سے نکلتے ہوئے افراتفری ہونا ہی تھی۔ امریکی شہریوں کے مکمل انخلاء تک فوج افغانستان میں رک سکتی ہے۔ افغانستان سے فرار کے بعد اشرف غنی سامنے آ گئے۔ سوشل میڈیا پر اپنے وضاحتی پیغام میں کہا مجبوری میں افغانستان چھوڑا، فیصلہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیا۔ چاہتا تھا کہ کابل میں خون ریزی نہ ہو، مجھ پر پیسے لے جانے کے الزامات لگے، مجھے تو چپل تبدیل کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ ساتھیوں سے مشاورت کے بعد واپس افغانستان جاؤں گا۔ پی آئی اے کی پرواز 150 سے زائد مسافروں کو لے کر کابل سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ غیر ملکی سفارتی مشن اور عالمی اداروں سے وابستہ افراد بھی سوار تھے۔ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک نے براہ راست آپریشن کی نگرانی کی۔ کہا کابل ایئرپورٹ پر صرف ملٹری طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت ہے۔ پی آئی اے کو خصوصی اجازت دی گئی۔ غیر ملکی مسافروں کی امیگریشن میں خاصا وقت لگا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور پر شہر شہر نگر نگر جلوس، شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور زنجیر زنی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ لاہور میں نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں عاشورہ کا مرکزی جلوس علمدار روڈ اور مظفر آباد میں امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا۔ پشاور میں مرکزی جلوس قدیم ترین امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہوگا۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ موبائل فون سروس بند، کئی شہروں میں ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ جلوس اور اطراف کے راستے سیل، کیمروں کی مدد سے نگرانی۔ شرکاء کی سخت چیکنگ، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سول سیکریٹریٹ آمد، کنٹرول روم کا جائزہ لیا۔ کربلا میں لاکھوں عقیدت مندوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضری، ماتم و گریہ آہ و زاری۔ شہداء کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال، وزیر اعظم عمران خان کا کارکردگی پر عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ آئندہ ہفتے تقریب سے خطاب میں حکومتی کارکردگی بیان کریں گے۔ عاشورہ کے باعث گزشتہ روز ہونے والی تقریب ملتوی کر دی گئی تھی۔ مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی، تحقیقات میں اہم پیش رفت، متعدد افراد کو دھر لیا گیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے زیر حراست افراد کی مینار پاکستان پر موجودگی ثابت ہوئی ہے۔ واقعے میں ملوث باقی افراد کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا۔ آج مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ سی سی پی او اور کمشنر کی متاثرہ لڑکی سے ملاقات، انصاف کی یقین دہانی کروائی۔
कौमी शाहराह N55 शिकारपुर राजनपुर की अपग्रेडेशन। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को मंसूबे के तहत 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। N55 की अपग्रेडेशन सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर के तहत होगी। रावलाकोट में 3 बच्चे गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल उबूर कर गए। भारत का वापस करने से इनकार। बच्चों की उम्र 15, 12 और 11 साल है। मुल्क में कोरोना के मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,713 हो गए। मजीद 4,373 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.8% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 22%, इस्लामाबाद में 10, सिंध में 8.3, बलूचिस्तान में 7.3, खैबर पख्तूनख्वा में 6.7 और पंजाब में 6.6% रही। भारतीय कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। कई ममालिक फिर मोहलिक वबा की लपेट में। मलेशिया में एक ही दिन में 22,000 अफराद में वायरस की तशखीस। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का वर्चुअल टूर शुरू। कोरोना के सबब दुनिया भर में फैंस ICC के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ट्रॉफी टूर में शामिल हो सकेंगे। 2016 के फाइनल के आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाने वाले वेस्ट इंडियन टीम के हीरो कार्लोस ब्रैथवेट की नज्म पढ़ते हुए वीडियो जारी। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,106 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूब नदीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।